سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی، یا رب العالمین مجھے کوئی ایسے کلمات بتا دیں، ایسے کوئی ذکر وظیفہ بتا دیں جو ہر وقت میں پڑھتا رہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے کلیم اللہ، آپ نا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں، یہ ذکر کیا کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رب العالمین یہ تو عام سا کلمہ ہے، عام سا وظیفہ ہے، یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے نبی موسیٰ، لا الہ الا اللہ کو تم نے اتنا ہلکا لے لیے، ایسے اس کو عام سا کہہ رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ ایسے کلمات ہیں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ ہو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر زمین و آسمان، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس دوسرے پلڑے کے اندر ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے نبی موسیٰ، لا الہ الا اللہ یہ ساری کائنات سے بھاری کلمہ ہے۔ محترم سامعین، اتنے زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں، اتنے زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لیں گے، جب حساب کتاب لیا جائے گا، ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے، اللہ اس بندے کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے، اس کے پھر بھی ری چیک کرو، دیکھو شاید کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آئے۔ ری چیک کیا گیا، اس کے تمام رجسٹرز کو، گناہوں والے رجسٹر دیکھے گئے، تو آخرکار فرشتے کہتے ہیں، یا رب العالمین ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اچھا ایسا کرو، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اس کے زندگی بھر کے گناہوں والے رجسٹر رکھ دو۔ بندہ نہ ہنسنے لگا کہ یہ کیا ہوگا، جب لا الہ الا اللہ والا کاغذ کا ٹکڑا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور اس کے زندگی بھر کے گناہوں والے رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے گئے، تو لا الہ الا اللہ والی سائیڈ وہ ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا اور دوسری طرف والا ہلکا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو معاف فرما کے فرمایا، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی آخری حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زبان پر آخری کلمہ، آخری جملہ مرتے وقت، جان نکلتے ہوئے جس کی زبان پر یہ آ گیا نا، لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محترم سامعین، ہر وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ ویسے بھی جو انسان پڑھتا رہتا ہے، جو اس کی زبان کے اوپر ہوتا ہے، آخر وقت میں بھی اس کی زبان کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ کلمات کو جاری و ساری فرما دیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اس پہ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔